استعمال کرنے والوں کا کرایہ ہوا ہو، اس کی تردید کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو تعمیری طور پر شریعت سازی ملے گی اور دینی احکام کا بیان کرنا ملے گا، وہیں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت کثرت کے ساتھ جو غلط باتیں مشہور ہوتی تھیں ان کی تردید ملے گی۔ کیا وجہ ہے؟ بخاری اور مسلم جیسی کتاب میں مستقل ابواب ہیں، جن ابواب کو مان کر امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بنائی ہیں جن کو میں کبھی کبھی بیان کرتا رہتا ہوں۔ میں مثال کے طور پر ذکر کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فار اور طیرہ کے حوالے سے امام بخاری نے روایتیں نقل کی، فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر، نہ بیماری کا متعدد ہونا ہے، نہ ہی بدسکونی ہے، نہ ہی بدحالی ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے کی نوسط ہے۔ اب سوال یہ ہے، حضور علیہ السلام کے اس فرمان یہ کی طرح میں جائیں تو آپ کو شارحین حدیث یہ کہتے ہوئے ملیں گے، شارحین حدیث یہ بیان فرماتے ہوئے ملیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا سفر کے مہینے میں کوئی نوسط نہیں ہے۔ حضور کے دور میں جس وقت سورج کو گرن لگتا تھا تو سورج کے گرن کو دیکھ کر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی تھی، جس طرح ٹھنڈی ہوا چلے تو بات مشہور ہے کہیں بارش ہوئی ہے، بلکہ آج سے اگر 10-20 سال پیچھے جائیں، جب ہمارا بالکل بچپن کا دور تھا اور ہمارے بڑوں کا دور تھا، کبھی گرمی کے مہینے میں کبھی شدید گرمی ہوتی یا کبھی فضا میں مٹی آتی، آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہوں گے اور آپ بھی جانتے ہوں گے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے فضا میں مٹی اڑ رہی ہے کہیں قتل ہوا ہے، فضا میں مٹی اڑ رہی ہے کہیں قتل ہوا ہے۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ قتل کبھی بہار ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے فضا میں مٹی ہے کہیں قتل ہوا ہے۔ آج بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہوتا ہے، آج اخباروں کی سرخیاں ہی پوری نہیں ہوتی جب تک 10-15 قتلوں کی خبریں نہ ہوں، اس لیے وہ چیزیں بھی اب غیر مشہور ہوگی، لیکن لوگوں میں شہرت ہوتی تھی ٹھنڈی ہوا چلی ہے کہیں بارش ہوئی ہے، ہم فضا میں مٹی ہے کہیں قتل ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح لوگوں میں یہ باتیں مشہور تھیں رسول اللہ کے دور میں کہ سورج کو گرن لگا ہے تو سورج کے گرن کے لگنے سے کوئی نہ کوئی بڑا آدمی مرا ہے، اس کی وجہ سے سورج کو گرن لگا ہے، چاند کو گرن لگتا تھا، لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ کیا آج کوئی بڑا آدمی مرا ہے اس وجہ سے چاند کو گرن لگ گیا۔ اتفاق کی بات ہے، کبھی کبھی کڑیاں جڑتی ہیں اور ایسی اتفاقی جڑ جاتی ہے کہ لوگوں کے غلط نظریات بھی ان سے ثابت ہونے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو جس چیز کی غلطی قرآن سے ثابت ہو جائے، جس چیز کی غلطی حدیث سے ثابت ہو جائے، اس کی اگر پروف اور اس کی اگر ثبوت کتنی ہی شواہد سے ہو، ہم قرآن اور حدیث کو ترجیح دیں گے، اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے، اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے، ہم شواہد کو جھٹلا دیں گے، ہم ظاہری ثبوتوں کو جھٹلا دیں گے، ہم قرآن کو ترجیح دیں گے۔ میں مثال اس کی عرض کر رہا ہوں، میں نے طویل ذکر کرنی ہے اپنے بات کی اور اپنے اصول کی۔ حضور علیہ السلام کا بیٹا آپ سارے بھی اور میرا بھی ایمان ہے کہ دنیا جہان کی بیویوں میں سب سے اونچی بیویاں رسول اللہ کی، دنیا جہان کے بیٹوں میں سب سے اعلیٰ بیٹے رسول اللہ کے، دنیا جہان کی بیٹیوں میں سب سے اعلیٰ بیٹیاں رسول اللہ کی، دنیا جہان کے باپوں میں سب سے اعلیٰ باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب رسول اللہ وصیت بیٹا بھی سب سے اعلیٰ، وصیت باپ بھی سب سے اعلیٰ۔ تو جب رسول اللہ کے بیٹے دنیا جہان کے بیٹوں سے سب سے اعلیٰ ہیں تو حضور کا تیسرا بیٹا اور آخری بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن فوت ہوئے تو حضرت ابراہیم کی وفات پہ دو باتیں پیش آئی، ایک بات تکوینی طور پر پیش آئی اور ایک بات عوام کی طرف سے پیش آئی۔ تکوینی طور پر جو بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ ادھر بیٹے کی میت رکھی تھی، ادھر چاند کو گرن لگ گیا، ادھر چاند کو گرن لگ گیا۔ صحابہ میں اور عام لوگوں میں پہلے سے مشہور تھا، اس شہرت کو دیکھ
کی زبانوں سے بھی یہ بات نکلی کہ حضور کا بیٹا چونکہ عالی شان تھا، حضور کا بیٹا چونکہ عظیم الشان تھا، حضور کا بیٹا چونکہ اعلیٰ تھا، اس لیے اس کے علوم رتبت کی وجہ سے، اس کی عظمت شان کی وجہ سے آج چاند کو گرن لگ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی فرمایا تھا لا عدوہ، کبھی فرمایا تھا لا طیرہ، کبھی فرمایا تھا لا سفرہ، میرے آقا نے کبھی فرمایا تھا کہ کنڈوں میں تعدی کی کوئی بیماری نہیں ہوتی، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ بدھ کا دن منحوس نہیں ہوتا، میرے آقا نے فرمایا تھا شوال کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ وہی آقا اگر آج خاموش رہ جاتے اپنے بیٹے کی وفات پہ لوگوں کی باتیں سن کے، میرے آقا چپ رہ جاتے تو صحابہ کی اس بات کو تقویت مل جاتی، جاہلیت کے اس رواج کو تقویت مل جاتی۔ میرے آقا نے ادھر بیٹے کی میت کی تدفین کی ہے، ادھر میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ادھر میرے آقا کا دل غمگین ہے، اور میرے آقا نے یہ بات فرمائی ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ جو میرے آقا نے یہ باتیں فرمائی بخاری میں موجود، مسلم میں موجود، مشکات میں موجود، تو میرے آقا نے صحابہ کو جمع کیا، مسجد کے اندر جمع کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ساتھ ہی یہ بات فرمائی کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ میرے صحابہ ابو جہل بات کرتا تو کفر کی بات ہوتی، ابو لہب بات کرتا جاہلیت کی بات ہوتی، لیکن تم صحابہ سے جب میں نے یہ باتیں سنی ہے تردید کرنا ضروری سمجھی ہے۔ میرے صحابہ یاد رکھو سورج بھی اللہ کی نشانی ہے، چاند بھی اللہ کی نشانی ہے، ان کو اگر یہ چمکنے لگے تو ان کا چمکنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اگر یہ گرم لگ کے بے نور ہو جائے تو بے نور ہونا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ سورج اور چاند کو گرن نہ کسی کے مرنے سے لگتا ہے نہ کسی کے پیدا ہونے سے لگتا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی وفات پہ جب اس بات کی تردید کر دی تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ معاشرے کے اندر جو باتیں غلط طور پر مشہور ہو جائیں اور یہ غلط مشہوریاں ہوئی کہاں سے ہیں۔ پھر میں عرض کروں گا تو آپ کہیں گے کہ کیا وہ باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں رسول اللہ کی ولادت کے ساتھ، یہ باتیں مشہور ہیں حضور کے میلاد کے ساتھ، یہ باتیں مشہور ہیں حضور کی معراج کے ساتھ۔ کیوں یہ باتیں مشہور کیوں ہیں؟ اس لیے نبی کے نام سے بڑا نام اور کوئی بھی نہیں ہے، اور نبی کے نام پر جتنا میں اپنے جیب کو بھر سکتا ہوں اتنا کسی کے نام کے ساتھ بھر نہیں سکتا۔ نبی کے نام کے ساتھ جتنا میں جھوٹا اپنے پیٹ کو پال سکتا ہوں اتنا کسی اور کے نام کے ساتھ پال نہیں سکتا۔ نہیں، میں ایک بات اور کہتا ہوں، جتنا میں اپنے مخالف کو نبی کے نام سے ڈی ویلیو کر سکتا ہوں، گرا سکتا ہوں، اتنا کسی کے نام سے گرا نہیں سکتا۔ اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں آدمی میرے استاد کا گستاخ ہے، فلاں آدمی میرے پیر کا گستاخ ہے، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ فلاں آدمی میرے مرشد کا گستاخ ہے، بلکہ میں پھٹ بولوں گا تو قاسم نانوتوی رسول اللہ کا گستاخ ہے، میں کہوں گا انور شاہ کشمیری رسول اللہ کا گستاخ ہے، میں کہوں گا حسین احمد مدنی رسول اللہ کا گستاخ ہے، میں نبی کے نام کو جھوٹا استعمال کروں گا۔ میں کہتا ہوں اللہ رسول اللہ کے گستاخ پہ 1000 دفعہ لعنت کرے، 1000 دفعہ لعنت کرے، 1000 دفعہ لعنت کرے، اور جو گستاخ نہیں ہے، جو گستاخ نہیں ہے اس کو گستاخ کہنے والے پہ اللہ لاکھ دفعہ لعنت کرے، اللہ لاکھ دفعہ لعنت کرے۔ جو گستاخ نہیں ہے اس کو گستاخ کہنے والا، جو جھوٹا نہیں ہے اس کو جھوٹا کہنے والا، جو غلط نہیں ہے اس کو غلط کہنے والا، اللہ اس پر بھی تو لعنت کرے نا۔ کیوں رسول اللہ کا نام استعمال کر کے لوگوں کے بزرگوں کو کافر کہتا ہے، کیوں بڑوں کے بزرگوں کو گستاخ کہتا ہے؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، میں نے رجب کے حوالے سے اور میں نے اس معراج کے حوالے سے 2 باتیں ذکر کرنی ہے اور میں نے اسباب بھی دینے ہیں، اور 2 بڑے اسباب۔ آج 1 جولائی ہے اور آج پوری دنیا کی اس دھرتی پہ ایک نیا ہی واقعہ پیش آیا ہے امت مسلمہ کے لیے، وہ ایک خوشی کی نوید آئی ہے۔ میں اس خوشی کی نوید کو ذرا واقعہ معراج سے جوڑوں گا، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو معراج کی ان عظمتوں کو پتہ چلے گا جو عظمتیں ذرا جیب سے ہٹ ہوا کرتی ہیں، جو عظمتیں ذرا تلوار اور کلشن کوٹ سے تعلق رکھا کرتی ہیں، جو عظمتیں مجاہدین کے جہاد سے تعلق رکھتی ہیں، جو عظمتیں کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کو گولیوں سے ڈھونڈنے اور ان کو اسلامی دھرتی سے اٹھا کر واپس امریکہ بھیجنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کرے کبھی معراج کا یہ مفہوم بھی
معراج ہے، گویا معراج اور اسراء دو الگ الگ چیزیں. پہلا سفر اسراء کا، دوسرا سفر معراج کا. اسراء کے سفر کو قرآن نے بیان کیا 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں، جس کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اور اللہ رب الجلال نے سفر معراج کو بیان کیا ہے 27ویں پارے کی سورۃ النجم میں، جس کا آغاز ہوتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی. اور جس کی انتہا جا کر ہوتی ہے فکان قاب قوسین او ادنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. میں عرض یہ کرتا ہوں میرے آقا اپنی پھوپھی کے گھر میں حدود حرم کے اندر سوئے ہوئے ہیں، جگانے کے لیے اٹھانے کے لیے دو فرشتے آتے ہیں. ایک کا نام ہے سارے فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل، دوسرا ہے حضرت میکائیل. میرے آقا کو حضرت کیا وہ دروازے سے نہیں نکالا گیا، بلکہ حدیث کی کتاب کہتی ہے چھت کا سراغ کیا گیا اور خلق آدم کے طور پر چھت سے میرے آقا کو نکال کر لے گئے ہیں. اور سب سے پہلے زمزم کے چشمے پہ میرے آقا کے سینے کو دھو کر اس کو جو ہے وہ عالم بالا کے قابل کیا گیا. جس وقت وہاں سے نکلے براق کی سواری پہ میرے آقا تشریف فرما ہونے لگی ہے، اور براق یہ سمجھتا ہے میں جنت کی سواری ہوں، میرے اوپر جو بیٹھے گا یہ اس کا اعزاز ہے. اس لیے براق نے ہنانا شروع کیا، ہلنا اور چلنا شروع کیا. جبریل نے اس کو تھپڑ مارا اور براق آج تک تیرے اوپر جتنے لوگ بیٹھے تشریف فرما ہوئے ان سب سے اعلیٰ اور عظیم بندہ بیٹھنے لگا ہے. یہ شوخی کیسی ہے؟ کہتے ہیں براق کو یہ کہنے کی دیر تھی، براق کی حرکت میں سکون آیا. میرے آقا بیٹھے چلتے جا رہے ہیں اور میرے آقا کو ایک جگہ پر فرشتے نے کہا اتریے، یہاں نیچے نہریں یا نیچے درخت ہیں، نیچے 2 رکعت نماز پڑھیے. حضور نے 2 رکعت نماز پڑھ دی. فرمایا یا رسول اللہ جانتے ہیں یہ جگہ کون سی تھی؟ اگر میرے آقا عالم الغیب ہوتے تو کہہ دیتے ہاں میں جانتا ہوں یہ تو یثرب ہے نا. اگر میرے آقا حاضر ناظر ہوتے کہتے میں تو جانتا ہوں یہ یثرب ہے. لیکن میرے آقا کا جواب سنیے، حدیث کی کتابیں اٹھائیے. میرے آقا فرماتے ہیں لا ادری، اے جبریل میں نہیں جانتا یہ کون سی جگہ ہے. فرشتہ کہتا ہے اللہ کے رسول یہ یثرب ہے جس نے مدینہ منورہ بننا ہے اور آپ نے اس کی طرف ہجرت کر کے آنا ہے. اچھا یہاں سے آگے چلے، یہاں اتریے، نماز پڑھیے. نماز پڑھ لی 2 رکعت. فرمایا پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا لا ادری میں نہیں جانتا. فرمایا یہ حضرت شعیب کا مسکن ہے، یہاں وہ ٹھہرا کرتے تھے. اچھا یہاں اتریے، نماز پڑھیے. جانتی ہیں کہاں نماز پڑھی؟ کہا میں تو نہیں جانتا یہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز پڑھی. فرمایا یہ وہ درخت ہے جس درخت کے پاس کھڑے ہو کر موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تھا اور موسیٰ کلیم اللہ بنے تھے. یہ وادی سینا ہے، یہ کوہ طور ہے. اچھا یہاں سے آگے بڑھے. میرے آقا کو ایک بڑھیا نے اپنی طرف بلانا چاہا. فرشتے نے کہا اس طرف التفات نہیں کرنا، تھوڑا سا آگے گئے. ایک بوڑھے نے اشارہ کیا اس بوڑھے کی طرف. فرشتے نے کہا التفات نہیں کرنا. وہاں سے آگے گئے. 4 بزرگ کھڑے نظر آئے، انہوں نے التفات کیا، کہا اس طرف نہیں دیکھنا. اب یہاں سے آگے جا کے فرشتے نے پھر پوچھا، جبریل نے پھر پوچھا یا رسول اللہ جانتے ہیں وہ بڑھیا کون تھی؟ لا ادری میں نہیں جانتا. جانتے ہیں وہ بوڑھا کون تھا؟ نہیں میں نہیں جانتا. جانتے ہیں وہ بزرگ کون تھے؟ فرمایا میں نہیں جانتا. فرمایا یہ جو بڑھیا تھی عالم امثال میں یہ دنیا تھی اور یہ بڑھیا آپ نے دیکھی ہے. اس دنیا کی زندگی اتنی رہ گئی ہے جتنی ظاہر میں اس بڑھیا کی زندگی رہ گئی ہے. یہ بڑھیا تھی نا، اس بڑھیا کے مرنے میں اب چند دن باقی ہے اور کیا وہ تھوڑی زندگی رہ گئی ہے. جتنی زندگی ظاہر میں اس بڑھیا کی ہے اتنی زندگی دنیا کی رہ گئی ہے. دنیا فنا ہونے والی ہے. اس بوڑھے کو جانتے ہیں؟ فرمایا میں بوڑھے کو نہیں جانتا. کہا یہ بوڑھا شیطان تھا، آپ کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا تھا. دنیا بھی آپ کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی. میں نے اللہ کے حکم سے کہا نہ تو دنیا کی طرف راغب ہونا ہے نہ شیطان کی طرف راغب ہونا ہے. وہاں سے آگے چلے. فرمایا
بھی نہیں پتا کہ یہ مقتدی کون ہے، فرشتہ بتاتا ہے یہ مقتدی کون ہے، پتا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں جن کو اللہ نے یہاں جمع کیا ہے، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، اذان ہوئی، جبریل نے اذان کہی، اور پھر یہ بھی اعزاز ہے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء موجود ہیں، لیکن اذان ہوتی ہے تو صدا بلند ہوتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جس وقت صدا بلند ہوگی، فرمایا حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا امامت کون کرے گا، نماز کون پڑھائے گا، ابھی صفیں سیدھی ہوئی اور مجھے فرشتے نے پکڑ کر آگے کر دیا اور فرشتے نے آگے مصلی پہ کھڑے کر کے میں نے نماز پڑھائی۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں دیکھو کہ جاؤ باقی دلائل اپنی جگہ، نماز کی احناف کی نماز کے الحمدللہ اتنی موٹی موٹی کتابیں احناف کی نماز کے دلائل پہ موجود ہے، لیکن واقعہ اسراء میں دلیل موجود ہے، حضور علیہ السلام پہ پورا قرآن نازل ہوا لیکن حضرت موسیٰ پہ نازل نہیں ہوا، حضرت آدم پہ نازل نہیں ہوا، میرے آقا نے نماز پڑھائی، اس میں فاتحہ بھی پڑھی، سورت بھی پڑھی، لیکن صحابہ نے فاتحہ، انبیاء نے فاتحہ نہیں پڑھی، اس لیے کہ ان پہ فاتحہ نازل تو نہیں ہوئی تھی۔ اچھا اگر رسول اللہ نماز میں فاتحہ پڑھے اور ان کے مقتدی انبیاء نہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حنفی امام ابو حنیفہ کا قول لے کے حنفی امام فاتحہ پڑھے اور پیچھے مقتدی فاتحہ نہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اس لیے یہاں سے امامت کرا کے نماز پڑھا کے فرمایا جانتے ہیں یہ کون تھے، فرمایا یہ سارے کے سارے انبیاء تھے۔ یہاں سے حضور علیہ السلام کو اسراء کا سفر مکمل ہوا، معراج کا سفر شروع ہوا، اور معراج کے سفر کے شروع کرنے میں یہاں پر کیا وہ ایک فرشتہ آیا کہ 2 پیالے، ایک پیالہ شراب کا ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو منتخب کیا اور دودھ نوش فرمایا۔ فرشتے نے کہا آپ نے شراب کو اگر آپ چن لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کا انتخاب کر کے گویا امت کو اعتدال پہ رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ واقعہ معراج میں معراج بہت اونچی جانی ہے اور عروج پہ جانا ہے، لیکن اس عروج کے شروع میں یہ بات بتا دی گئی کہ مقام کتنا بلند کیوں نہ مل جائے اترانا نہیں چاہیے، اعتدال میں رہنا چاہیے، اعتدال میں رہنا چاہیے۔ یہ امت وسط ہے، یہ امت معتدل ہے، یہ امت